أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. محترم سامعین، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک ہیں. ماقبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی اس کا اظہار فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام کو اس عمر میں جس عمر میں انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں ہے کہ مجھے اولاد مل سکے، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو خوبصورت خوبصیرت با اخلاق بیٹا عطا فرمایا اس بڑھاپے کی عمر میں. یہ بھی اللہ رب العزت کی عجیب قدرت تھی کہ بالکل مرد بھی جس کے جو ہے نا جسم کے اندر سے ویخ اور جو ہے نا وہ قوت مادہ وہ بھی ختم ہو چکی تھی. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کمر بھی جھک چکی تھی بوجہ بڑھاپے کے، اور عورت پہلے ہی بانجھ تھی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی. اللہ پاک نے بیٹے جیسے عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم صرف بیٹا ہی نہیں دیں گے، بیٹے کا نام بھی ہم نے تجویز کیا ہے. اس کا نام بھی یحییٰ ہم نے رکھا ہے. اس سے پہلے کسی کا دنیا کے اندر نام یحییٰ نہیں تھا. اور صرف یہی نہیں کہ بیٹا دیں گے، بیٹے کا نام ہم رکھیں گے، بلکہ ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے. وہ اللہ کے نبی بنے یحییٰ علیہ السلام. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً. حنان بہت نرم دل تھے اور پرہیزگار تھے، متقی تھے. ایسے بیٹا اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت اپنی دوسری قدرت کی نشانی بیان فرما رہے ہیں. بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت سے بڑی کوئی غیور ذات نہیں. سب سے بڑی غیور ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ پاک نے مجھے مرد کو پیدا فرمایا، اللہ پاک ہی نے عورتوں کو پیدا فرمایا. اس ذات نے حکم نازل فرمایا کہ عورتوں کا مکمل پردہ ہے، مکمل پردہ ہے، یہاں تک کہ آواز تک کا پردہ ہے، یہاں تک کہ نام تک کا پردہ ہے. اللہ پاک نے پورے قرآن کریم کو آپ کھنگالیں گے نا، اللہ پاک نے کہیں بھی عورت کا نام نہیں بیان فرمایا سوائے سورہ مریم کے. آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے عورت کی، کتنا اللہ رب العزت نے بھی اس کو تقدس دیا ہے اور چھپایا ہے. لیکن ہم ہیں بس جب تک جو ہے نا اللہ پاک معاف کرے بالکل برہنہ ہو کر عورت باہر نہ نکلے ہم کہتے عورت ہی نہیں. کتنے افسوس کا بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اس صورت کا نام اس سورہ مریم رکھا. علماء مفسرین فرماتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اللہ کی وحدانیت پر انگلی اٹھ رہی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے مکمل صورت کا جو ہے نا نام مریم رکھ کر اس میں بی بی مریم علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان فرمایا. ورنہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی گھر والی کا
نام نہیں بیان فرمایا. زوجتک فرمایا ہے، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے لیکن نام نہیں فرمایا. فرمایا امرأۃ نوح، فرمایا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام آیا ہے لیکن تذکرہ آیا ہے، نام نہیں بیان فرمایا. کیا نام تھا؟ فرمایا امرأۃ لوط یا نوح، یہ فرمایا ہے، بس نام نہیں بیان فرمایا. یہ کیوں بیان فرمایا اس مقام پر؟ اس لیے فرمایا کہ کسی لوگوں کے دلوں کے اندر، جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر ضرب پڑ رہی تھی، ضرب لگ رہی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے مکمل نام لے کر بیان فرمایا اس قصے کو. اور پورے قرآن کریم میں تقریباً 30 جگہ پر، 30 مقام پر، سورہ مریم کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اس طرح اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر جو ہے نا ان واقعات کو بیان فرمایا ہے. فرمایا دیکھیں انسان کے پیدا ہونے کے کل 4 طریقے ہیں، کل 4 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جس طرح ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، کہ انسان پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت سے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں. دوسرا طریقہ، اللہ رب العزت اس چیز پر بھی قادر ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو پیدا فرمائے بغیر باپ کے، اللہ پاک اس پر بھی قادر ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ رب العزت بغیر ماں کے پیدا فرمائے، اللہ پاک اس پر بھی قادر ہے. اللہ پاک نے پیدا فرمائے اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اللہ رب العزت بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دے، اللہ پاک نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. کل یہ 4 طریقے ہیں. انسان پیدا ہوگا ماں باپ کے ذریعے سے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوگا ماں کے ذریعے سے، باپ نہیں ہوگا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوگا بغیر ماں کے، جس طرح اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک پیدا فرمائے بغیر ماں باپ کی، جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. یہاں پر جو تیسرا طریقہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت پیدا فرما دے. دیکھیں یہ کیوں فرمایا؟ علماء مفسرین فرماتے تھے کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہم کو ماننا پڑے گا. اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے، اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا فرما دے، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا فرما دے، اللہ چاہے تو جو ہے نا دونوں ماں باپ کے ذریعے سے پیدا فرما دے. یہ عام سی بات ہے. کسی کے دل کے اندر شک و شبہات اور جو ہے نا پیدا نہیں ہو سکتے. کل کلاں کوئی شخص کہہ سکتا کہ اللہ پاک قادر تو ہیں لیکن کر نہیں سکتے. اس طرح کے اشکالات دل کے اندر پیدا نہ ہو سکتے ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے مثالیں بیان فرما دی کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم ہر چیز پر قادر ہیں. تو اسی کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بیان فرمائے اس کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر. مریم علیہ الصلوۃ والسلام عجیب قسم قصہ ہے، واقعہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اذ انتبذت من اہلها مکان شرقیہ، کہ جس وقت انتبذت من اہلها جدا ہوئی، علیحدہ ہوئی بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے، من اہلها اپنے گھر والوں سے، مکان شرقیہ بیت المقدس اور مسجد اقصی سے شرق کی جانب علیحدہ ہوئی. فاتخذت من دونهم حجابا، کیوں ہوئی علیحدہ وہاں سے اپنے گھر والوں سے، اس مسجد سے دور کیوں ہوئی؟ اس لیے فاتخذت من دونهم حجابا، سیدنا بی بی مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیواریں تھی اس کے ساتھ کپڑے لٹکا لیے. کیوں؟ غسل کے لیے. فارسلنا الیہا روحنا. علماء مفسرین فرماتے ہیں آپ کی عمر اس وقت 13 سال تھی یا 15 سال تھی. آپ کو پہلی مرتبہ مینسز آئے تھے. مینسز آنے کے بعد عورت کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ عورت کیا ہو؟ پاک ہو، غسل کرے، فوراً ہی نماز اپنی شروع کر دے، عبادت شروع کر دے، اور زیادہ دیر اس میں نہیں رہنا چاہیے. انسان کو مرد ہو یا عورت ہو ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، منع کیا گیا ہے، بالکل منع کیا گیا ہے. اور یہ شیاطین ہے نا، یہ انسان کے اوپر اس وقت حاوی ہوتے. میں نے بار بار یہ عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے، دیکھو فطرت ہے، انسان جو ہے نا ملاپ کرتا ہے گھر والوں سے، سارا کام ہوتے ہیں،
اسی طرح عورت جو ہے نا جس وقت مینسز سے فارغ ہو تو جس وقت پتہ چل کے باہر فارغ ہے تو فوراً غسل کرے، بالکل پاک ہو۔ پاکی کی حالت میں یہ شیاطین جو شریر جنات ہیں یہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ کا، لیکن آپ اگر ناپاک رہیں گے، آپ پاکی حاصل نہیں کریں گے تو پھر بڑا حساس مسئلہ ہے، پھر یہ شیاطین آپ کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ویسے بھی پسند نہیں کیا گیا کہ انسان ناپاکی کی حالت میں اس روئے زمین پر چلے، اور انسان جو ہے نا فطرت، ایک فطرت ہے نا، سلیم الفطرت، اچھی فطرت کا انسان، وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ میں ناپاک رہوں۔ تو بی بی مریم جس وقت 13 یا 15 سال کی ہوئی تو مینسز سے پاک ہوئی، تو اس کے بعد ان غسل کرنا تھا۔ اب غسل کے لیے آج کا جو الحمدللہ جدید آلات تو نہیں تھے نا، آج سے پہلے آپ تھوڑے سے پہلے چلے جائیں، 30-40 سال پہلے چلے جائیں، اس سے بھی شاید قریب، تو جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ لوگ باہر جاتے تھے غسل کے لیے، کوئی گھروں کے اندر اس طرح انتظام تو نہیں تھا جو آج الحمدللہ جدید سہولیات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، باہر لوگ جاتے تھے۔ تو اور پیچھے چلے جائیں تو اور بھی آپ، تو بی بی مریم نے کیا کیا، جو دیوار تھی نا اس کے ساتھ ٹاٹ لگائے، پردے کے لیے ٹاٹ لگائے، فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ لگایا ان کے ورے، گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک شرقی جانب وہاں پر ٹاٹ لگائے، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا اپنا فرشتہ، فارسلنا الیہا، بی بی مریم کی طرف ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ فرشتہ کس حالت میں آیا، خوب سیرت نوجوان کڑیل انسان کی شکل میں آیا، صحیح سالم جس طرح انسان ہوتا ہے نا اس شکل میں نمودار ہوا۔ بی بی مریم نے دیکھا تو گھبرا گئی، فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، دیکھیں یہ ہے عفت اور پاک دامنی، یہ ہوتی ہے عفت اور پاک دامنی۔ کیا کہا، انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، بظاہر فرشتے کے چہرے کے اوپر جو ہے نا پرہیزگاری کے آثار نمودار تھے۔ فرمایا بی بی مریم نے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کہاں سے نمودار ہو گیا ہے، میں تو جو ہے نا اللہ رب العزت کی برگزیدہ عورت ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا، علماء مفسرین فرماتے ہیں دیکھیں فرشتہ اپنی اصل ہیئت اور شکل میں کیوں نہیں آیا، ممکن تھا کہ بی بی مریم اس کو برداشت نہ کر سکتی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ قوت طاقت دے رکھی ہے، وہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکثر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، وہ انسانی شکل میں لایا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دحیہ بہت ہی خوبصورت نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ اکثر اپنے چہرے پر نا پردہ ڈالا کرتے تھے، کپڑا ڈال کر رکھتے تھے، کیوں، اتنے خوبصورت تھے، یہ ان کو خود ڈر ہوتا تھا یہ نہ ہو کہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایسی شکل میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اس کی شکل میں دحیہ ابن کلب قبیلے کے سردار تھا، اس کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور اکثر صحابہ اکرام کو جو ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جس وقت چلے جاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمارے پاس آئے تھے دین سکھانے کے لیے، آپ کو دین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ صحابہ اکرام سوال کرنے لگے نا، تو اللہ رب العزت منع فرما دیا کہ آپ نے بال کی کھال نہیں اتارنی، بس جو تمہیں کہا جائے اس کو سنو، عمل کرو بس۔ اب صحابہ اکرام ڈر گئے، سہم گئے کہ بھئی منع کر دیا گیا ہے، کثرت سوال یہ منع ہے، بس جو حکم آ جائے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا بنی اسرائیل نے کثرت سوال کی وجہ سے بس کس طرح ہونی چاہیے وہ گائے، وہ بکرا، وہ گائے کس طرح ہونی چاہیے، سوال کرتے رہے، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے، اور اتنی مشکل ہو گئی کہ وہ جو نا گائے بہت مشکل سے ملی۔ تو خیر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ڈرتے تھے، تو اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سوال کیا، بہت سارے سوالات کیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ تو یہاں پر فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بی بی مریم نے کیا کہا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ قال انما انا رسول ربک،
فرشتے نے کہا, سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, انما انا رسول ربک, میں تو تیرے رب کا رسول ہوں. رسول بمانی پیغام رسا, پیغام پہنچانے والا. میں تو تمہارے رب کا فرشتہ ہوں, پیغام پہنچانے والا ہوں تیرے رب کی طرف سے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں کیوں آیا ہوں؟ تاکہ تجھے دوں ایک خوبصورت اور نفیس قسم کا بچہ. یعنی اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کے جو ہے نا, علماء مفسرین فرماتے ہیں یا تو آپ کے جو ہے نا گریبان میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری, اس سے آپ حملہ ہو گئے. اور یہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ آپ کو ہبہ کروں کیا, ایک لڑکا. اور لڑکا بھی کیسا ہو؟ زکیہ, پرہیزگار ہو اور متقی ہو, ایسا بچہ آپ کو ہبہ کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے عفت اور پاک دامنی. بی بی مریم کانپ اٹھی, کہنے لگی کس طرح ہو سکتا ہے؟ اولاد کے حصول کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو طریقہ کیا ہے کہ انسان کا نکاح ہوا ہو, انسان مرد عورت جو ہے نا ملاپ کرے تو اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان حرام کاری کرے تب اولاد پیدا ہوتی ہے. مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور نہ ہی میں کوئی ایسی عورت ہوں کہ میں بغی ہوں اور یا میں جو ہے نا فاسقہ فاجرہ ہوں, میں لوگوں سے زنا کرواتی ہوں. اس طرح تو ہے ہی نہیں. سیدہ مریم علیہ السلام کیا فرمایا؟ قالت, فرمایا, انا یکون لی غلام, کس طرح ہو سکتا ہے میرا بچہ, ولم یمسسنی بشر. یہ ہے عفت اور پاک دامنی کا معیار. اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ ڈگریاں, یہ عفت پاک دامنی کا معیار نہیں. عورت کی عفت اور پاک دامنی اور اس کے اندر خاص خصلت اور کوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ولم یمسسنی بشر, کہ اس کو کسی بھی نامحرم نے ہاتھ نہ لگایا ہو. ہاں, اگر اس کو کسی بشر اور کسی نامحرم نے ہاتھ لگایا, کیا بس کیا کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, تو وہ کوئی جو ہے نا کوالٹی نہیں ہے عورت کے اندر. فرمایا ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی بھی انسان نے نامحرم نے ہاتھ نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ, اور میں بغی یعنی کہ وہ جو ہے نا بدکار عورت بھی نہیں ہوں. قال کذالک, فرشتے نے کیا کہا, بی بی مریم آپ پریشان کیوں ہوتی ہو, اسی طرح ہوگا. آپ کہتی ہو نہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا ہے نکاح کی وجہ سے, نہ میں فاسقہ فاجرہ ہوں. قال كذلك, فرمایا اسی طرح ہوگا. هو علی قال ربک هو علی هین, قال ربک, تیرا رب فرماتا ہے یہ ہمارے اوپر بہت آسان ہے. یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا نا, وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں, میری کمر بھی جھک چکی ہے. تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمایا, قَالَ كَذَلِكَ, اسی طرح ہوگا, یعنی تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا. قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ, فرمایا تیرے رب کے لیے یہ بات بہت آسان ہے, تیرے رب کے لیے بات یہ بہت آسان ہے. اسی طرح یہاں پر فرمایا قال كذلك, بی بی مریم پریشان کیوں ہوتی ہے, اسی طرح ہوگا, یعنی تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا. قال ربک هو علی هین, تیرے رب پر یہ چیز بہت آسان ہے, اللہ رب العزت کے لیے یہ مشکل امر نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اللہ اکبر. آج کا بدبخت لعنتی جس کا نام لینا یہاں پر مناسب بھی نہیں ہے, لعین, اس وقت کا سب سے بڑا بدبخت اور لعنتی شخص وہ کیا کہتا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے کہ میں بی بی مریم کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ نمبر 14 کے اندر لکھتا ہے کہ میں بی بی مریم کی اس طرح عزت کرتا ہوں کہ ان کے جو شوہر ہیں نجار ترکھان تھا, اس کی بھی عزت کرتا ہوں. نعوذ باللہ, بی بی مریم پر تہمت لگاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو 6 بھائی تھے اور 6 بہن بھائی تھے ان کی بھی عزت کرتا ہوں. اس طرح بدبخت کیا کیا بکواسات کرتا ہے اور لوگ اس کو نبی مان لیتے ہیں. علماء نے لکھا اس کی کتابوں میں, اپنی طرف سے نہیں, ہر ایک عالم کو الف سے لے کر یا تک گالیاں دیتا ہے, وہ اپنی کتابوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتا ہے کہ یہ کس کس کی اولاد ہے, بس
الفاظ انسان کو ادا نہیں کر سکتا. کیوں کہتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ان مولویوں نے میری نبض کے اوپر نا پاؤں رکھ دیا ہے. انہوں لوگوں کو بتایا ہے کہ مرزا کذاب ہے، دجال ہے، دیوس ہے، بغیرت انسان ہے، یہ نبی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان مولویوں نے مجھے بتایا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے، ورنہ تو لوگ تو میرے پیچھے چل رہے تھے، میری متبعین میں سے تھے. اور جہاں پر اس طرح برملا، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، بڑا احسان ہے جو ہمارے اوپر ہے کہ علماء کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. جن ممالک میں جو ہے نا اس طرح تبلیغ کا وہ نہیں ہے، جہاں پر ان کو اجازت ہے، ہمارے الحمدللہ ملکی قانون کے مطابق وہ تبلیغ نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے، جہاں پر ان کو اجازت ہے وہاں پر بیسیوں لوگ جو ہے نا قادیانی بن رہے ہیں، بیسیوں لوگ قادیانی بن رہے ہیں. اور ہمارے ملک کا حال کیا ہے؟ نوجوان آپ حضرات جانتے ہیں کیا لکھواتے ہیں؟ ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں کہ نوکری دو اور چھوکری دو، دونوں چیزیں دیتے ہیں. یہ آپ باہر کے لیے لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم نے تو ویسے لکھ دیا ہم تو قادیانی احمدی ہیں. کیا لکھ دیا؟ احمدی ہیں. ہم نے فارم فل کیا ہے باہر جانے کے لیے، فارم فل نہیں کیا، یہاں پر ایمان بیچ دیا ہے. اگر راستے میں ابھی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے وہیں پر جان نکل گئی تو کس منہ سے تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤ گے؟ راستے میں جہاز جو کریش ہو گیا کیا بنے گا؟ کیا پتا تھا یہ جو ساتھی گئے ہیں ابھی جو اٹلی کے اندر کشتی جو ڈوب گئی، ان کو یہ یقین تھا، گمان بھی تھا کہ ہم نہیں پہنچیں گے وہاں پر؟ تو یہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں کل قیامت کے دن دنیا کے اندر، کل یہی بات فرما رہے تھے بہت بڑے مفتی صاحب، یہی بات فرما رہے تھے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عموماً کہ عذابات جس وقت آتے ہیں، زلزلہ ہو یا سیلاب ہو یا دیگر عذابات ہو، وہاں پر بد کے ساتھ نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو فرمایا اس کا جواب جس وقت تک آخرت ہمارے سامنے نہیں ہوگا نا جواب نہیں مل سکتا. بہت تفصیل کے ساتھ مختصر سا بیان عرض کرتا ہوں. فرمایا آخرت سامنے ہوگی نا پھر اس کا جواب ملے گا. دیکھیں ہمیں جو تکلیفیں آتی ہیں اجتماعی طور پر، ہم نیک تھے، بد لوگوں کے ساتھ ہم بھی رگڑے گئے، ہم بھی جو ہے نا اس کے اندر چکی کے اندر پس گئے، تو ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ صحیح ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جس وقت ان مصیبت زدہ آفت زدہ لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے انعامات عطا فرمائیں گے نا، تو یہ جو لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے آسائش آرائش والی زندگی عطا فرمائی تھی دنیا کے اندر، یہ لوگ اس وقت تمنا کریں گے، اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں کل قیامت کے دن دنیا کے اندر ہمارے ہاتھوں کو نا اس کھال کو کینچیوں کے ذریعے سے کاٹا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں گولی کے ذریعے مارنا آسان ہے، گردن کو ادار دینا اتنے مشقت والا کام نہیں، تکلیف نہیں ہوتی، بنسبت اس کے کہ ایک ایک پورے کو کاٹا جائے زیادہ تکلیف ہے. کل آرزو یہ کریں گے اس انعامات کو دیکھ کر. تو میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر مختصر سا وقت ہے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت، اس پر میں زیادہ زور کیوں دیتا ہوں؟ ہمارے پاس بہت سارے واقعات آتے ہیں، بطور امام ہونے کے لوگ مشورہ بھی کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، اصل اثاثہ ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں. بچے باہر جا رہے ہیں، غیر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ایمان کو لٹا رہے ہیں. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں کر سکے نا تو سب کچھ گنوا دیا. دنیا کا مل جانا کوئی بات نہیں، دنیا جو ہے نا آپ بس کیا کریں، ہر ایک لوگوں کے پاس بھی ہے، جو شام کو رات کو ساری رات ناچتے ہیں، گلوکار ہیں، کیا ان کے پاس دنیا نہیں ہے؟ دنیا کا آ جانا کوئی کمال نہیں. اصل ہے کہ انسان روکھی سوکھی کھا لے، دو نہ ایک کھا لے، چوپڑی نہیں سوکھی کھا لے، لیکن ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، یہی کامیاب ہے. تو وہ بدبخت ایسی بکواسات کرتا ہے، انسان جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کس نے نبی مان لیا. ایک بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ہمارے نعوذ باللہ ہمارے نبی جی ایسے تھے، نعوذ باللہ نبی تو کیا بدبخت تھا، لعین تھا، دجال تھا. کہنے لگا ایک جیب میں نا روٹ ڈالتا تھا، ایک جیب میں وہ ڈھیلا ڈال لیتا تھا. اور آپ جانتے ہیں نا پہلے زمانے میں قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے نا تو ڈھیلے استعمال کرتے تھے، ابھی بھی باہر جاتے ڈھیلے استعمال کہ وہ ڈھیلے جیب میں ڈال لیتا تھا. قضاء حاجت جو ہے نا صفائی کے بعد جیب میں ڈالیے. اب اس صاحب کو یہ پتا نہیں کہ میں گڑ کھا رہا ہوں یا ڈھیلے کھا رہا ہوں، وہ ڈھیلے جو ہے نا کھاتا تھا. یہ ان کی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بس کیا کریں، اللہ پاک حفاظت فرمائے. لیکن ہے بڑا جو ہے نا بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. کیوں کہ
کہ اس وقت میڈیا کی الغار ہے، میڈیا کا دور ہے، اس کو جو ہے نا سونا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ تبلیغ کی جاتی ہے. تو خیر یہاں پر کیا فرمایا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. بی بی مریم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب پر یہ بات بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، ہم اس لیے آپ کے ہاں پیدا کریں گے اور لڑکے کو آیۃ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے نشانی ہو. ورحمۃ منا، اور اپنی طرف سے. وکان امر مقضیہ، آپ چون چرا نہ کریں، آپ کیلو کھال نہ کریں. وکان امر مقضیہ، یہ ایسی بات ہے کہ آپ کا رب اس بات کے متعلق فیصلہ فرما چکا ہے. یہ بات ہو کر رہے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ باتیں نہ کریں، بس اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوں، آمنا وصدق نہ کریں. باقی جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.